اعتکاف والوں سے ایک گزارش ہے میری, دیکھو آپ لوگ ماشاءاللہ 200 کے قریب لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اعتکاف میں. آج تراویح میں پیچھے خوب ماشاءاللہ گپ شپ ہوئی ہے. آپ نے بہت جو بھی آپ کے پورے سال پچھلے سال آپ لوگ آئے تھے تو جو باتیں رہ گئی تھی الحمدللہ آپ نے تراویح کے دوران کافی حد تک تو الحمدللہ نمٹا لی ہوں گی, ٹھیک ہے نا. اور نیند بھی بہت سے لوگوں کی پوری نہیں ہوئی ہوگی, تو اب وہ امید ہے کہ تراویح کے دوران انشاءاللہ وہ نیند بھی پوری کریں گے. اور پوری امید ہے الحمدللہ ہمیں فجر کے بعد سے سوئیں گے, ظہر میں اٹھ کے پھر سو کے عصر میں پھر اگر ہمت ہوئی تو سو جائیں گے, اگر ہمت نہیں ہوئی تو جو سیٹ اپ چل رہا ہے نا. اور پھر سٹے بھی لگے ہیں, پچھلے سال ہم نے دیکھا سگریٹ وگریٹ کبھی الحمدللہ, باقی تو ہم نہیں گئے جیبوں کے اندر کے, اور کیونکہ ہم تو صرف سگریٹ کی خوشبو پہچان لیتے ہیں, باقی سٹوں کا ہمیں پتہ ہے نہیں. تو میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں, دیکھو یہ 10 دن آپ کو اللہ نے توفیق دی, یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ کے گھر میں آ کے پڑ جانا, اس کا آپ کو آخرت میں پتہ چلے گا کتنا اجر ہے, اس کو آپ ہلکا نہ سمجھیں. اگر اللہ کے گھر میں انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ہوتی ہیں, LED لگی ہوئی ہوتی بڑی سی, اور جو نئی فلم آ رہی ہے وہ چل رہی ہوتی, یا جو بھی جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ہوتی ہیں یہاں پر, تو پورا محلہ آ کے بیٹھتا نا, چرس بٹ رہی ہوتی, ہر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ سٹوں کا انتظام ہوتا, چائے چل رہی ہوتی, دودھ پتیاں چل رہی ہوتی, پورا محلہ آ کے اعتکاف میں بیٹھ جاتا. لیکن مسجد میں انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیز نہیں ہوتی. صرف آپ اس لیے صوفے بھی نہیں ہوتے, کرسیاں بھی نہیں ہوتی, معذوروں کے لیے ایک الگ بات ہے, کرسیاں تک مسجدوں میں نہیں ہوتی, نیچے ہی بیٹھنا ہے, کوئی ایئر کنڈیشن روم آپ کے لیے نہیں ہے. تو یہ دیوانوں کی طرح 10 دن اعتکاف والے مسجد میں آ کے پڑ جاتے ہیں, اور اس میں ان کی کوئی انٹرٹینمنٹ کی نیت بظاہر تو نہیں ہوتی نا, ہے ہی نہیں کوئی انٹرٹینمنٹ کی چیز. تو اب جب اللہ نے آپ سے اتنی بڑی نیکی کروا لی ہے, اتنی بڑی نیکی کروا لی ہے, تو بھائی اب اس نیکی کو کیش کرانے کی کوشش کرو, اپنی بدعملیوں سے اس نیکی کو ضائع کرنے کی کوشش مت کرو. دیکھو ایک آدمی لاکھوں روپے خرچ کر کے مسجد حرام جاتا ہے, بیت اللہ کا طواف کرتا ہے, وہاں جا کے کوئی گناہ کر لے خدا نہ خواستہ, تو لوگ کیا کہیں گے, بھائی اس سے بہتر تھا تو کہ تو نہ آتا. کیونکہ مسجد حرام میں ایک نیکی کا ثواب جیسے 1 لاکھ ملتا ہے نا, ایک گناہ کا ثواب بھی 1 لاکھ گنا بڑھ جاتا ہے. جو مقدس جگہیں ہوتی ہیں ان میں نیکی کا ثواب جیسے بڑھتا ہے, گناہ کا عذاب بھی کیا ہوتا ہے, بڑھتا ہے. تو قرآن میں اللہ نے مسجدوں کے احترام کا حکم دیا ہے, تو آپ لوگوں نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے, کچھ ہو یا نہ ہو مسجد کی بے اکرامی نہیں ہونے دینی, ورنہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے. یہ اعتکاف قیامت کے دن وبال جان بن جائے گا. اللہ کہے گا تو نہ آتا میرے گھر میں, بہت سے لوگ نہیں آئے, تو بھی نہیں آتا تو کیا ہو جاتا, آنے کے بعد تو نے مسجد کی توہین کیوں کی ہے. اس لیے بھائی سگریٹ چھوڑ دیں, پینا بھی ہونا تو پھر وہ طریقہ جو ہیلا بتایا جاتا ہے کہ مسجد سے جب واش روم کے لیے جا رہے ہیں تو راستے میں, اب ایسا نہ ہو آدھا کلپ میرا چلائیں جس سے لوگوں کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس طرح سے پیئیں, لوگ کہیں مفتی صاحب سگریٹ پینے کے طریقے بتا رہے ہیں, تو مجبوری ہے تو پھر راستے میں پی لیں چلتے ہوئے, اور واش روم میں بیٹھے ہوئے جتنی دیر گزر رہی ہے اس پی لیں, شاید اسی سے سگریٹ سے نفرت پیدا ہو جائے آپ کو, ٹھیک ہے نا. تو لیکن آپ نے ایسے نہیں کرنا کہ باہر کھڑے ہو کر آپ سگریٹ پی رہے ہیں, اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا آپ کا. تو چلتے چلتے پی لیں, جلدی جلدی اور واش روم سے فارغ ہوئے, اور پھر واپسی پہ بھی ایک چھٹا لگا لیں, میری طرف سے کیوں, اپنی طرف سے لگائیں. صحیح ہے نا. تو اسی طرح کسی کو نسوار کی عادت ہے یا پان گٹکے کی عادت ہے, چھوڑ دیں یہ پان گٹکے, تو اس کا بھی یہی طریقہ ہے, اگر کھانا بھی ہے نا تو مسجد سے باہر ہو. یہ مسجد کے اندر کسی قیمت پہ جائز نہیں ہے. مسجد میں تو پیاز کی بدبو برداشت نہیں کی گئی, سگریٹ کا دھواں کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے اس کو برداشت کر لیتے. تو ایک کام تو یہ کرنا ہے, یہ توہین میں آتا ہے مسجد کی. دوسرا کام, اگر کسی کو احتلام ہو جائے, غسل فرض ہو جائے, تو فوراً مسجد سے نکلے وہ اور غسل کرے جا کے. اس دوران اگر غسل کے لیے مسجد سے باہر اس کو انتظار کرنا پڑتا ہے تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹتا. لیکن ناپاک آدمی کے لیے مسجد میں رہنا جائز نہیں, سمجھتے. اور اگر خدا نخواستہ وہ گندگی کہیں نیچے گر گئی ہے تو اس کو بھی صاف کریں, ایسے چھوڑ کے نہ چلے جائیں, پاک کریں اس جگہ کو. یہ کتنی باتیں ہو گئیں احترام میں, یعنی مسجد کے احترام سے متعلق باتیں بتا رہا ہوں نا, 2 باتیں. تیسری بات, سونے کا اسٹائل مسجد میں ایسا نہ ہو جیسے چرسی اور ہیروئنچی نالوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. ایک چت لٹے ہوئے, ایک ٹانگ ادھر جا رہی ہے اور ایک ٹانگ ادھر جا رہی ہے, عجیب سا اسٹائل ہے. آپ چت لیٹ سکتے ہیں لیکن بولو تمیز سے. اول تو کروٹ کے بل سونا سنت ہے, کروٹ کے بل لیٹیں. چت لیٹنا بھی ہے تو تھوڑا تمیز سے بھی انسان لیٹ سکتا ہے نا. اور ویسے بھی یہاں سب کیمرے لگے ہوئے ہیں, یہ ذہن میں رکھیں, یہ سارے کیمرے, کئی سارے کیمرے آپ کو دیکھ رہے ہیں, تو باقی آپ کو سمجھدار ہے. یہ کتنے باتیں ہو گئیں, 3 باتیں. چوتھی بات, مسجد میں آپ گپ شپ بھی لگا سکتے ہیں, ہلکا پھلکا ہنسی مذاق بھی ہلکا پھلکا ہو سکتا ہے. اس طرح سے مسجد میں گپ شپ لگانا,
یا ایسا ہا ہا ہو ہی ہنسی مذاق جیسے گندے نالے پہ یا گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے لونڈے لپاڑے, یہ والا اسٹائل مسجد میں جائز بولو نہیں. ٹانگیں کھینچ رہے ہیں اور کلبازیاں ہو رہی ہیں, ہاں وہ عجیب سے پتہ ہی نہیں چل رہا. ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ بالکل صوفی بن کے بیٹھ جائیں, بالکل تمیز سے بیٹھ جائیں, تھوڑا بہت گپ شپ بھی ہوتی ہے, ہلکا پھلکا ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے, انسان کا ذہن اس سے فریش ہوتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ایک لمٹ میں ہونا چاہیے. بدتمیزی والا اسٹائل نہیں ہونا چاہیے. کتنے نمبر ہو گئے؟ یہ سب لکھ کے لگا دیں پھر بعد میں. پانچواں, تراویح آپ لوگ پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامہ رمضان کے ساتھ قامہ رمضان بھی کہا ہے. دن میں روزہ, رات کو قیام. اور یہ تہجد والا قیام تو پورے سال ہے, یہ الگ سے قیام ہے جس کو اسلاف نے تراویح کا نام دیا. اس لیے جب آپ آئے ہیں تو ہمت کر کے پوری 20 رکعت تراویح پڑھیں جماعت کے ساتھ. اس میں سستی تو ہوتی ہے, لیکن بھائی عبادت تو وہی اچھی ہے جس میں دل نہ لگے, تبھی تو ثواب ملے گا. دل لگ رہا ہوتا پھر تو سارے کام لوگ کر رہے ہوتے. تو دل نہیں لگے تو اپنے نفس کو مار کے یہ کام کریں. اور اگر کوئی عذر ہے, نہیں پڑھ پا رہے, ہمت جواب دے گئی ہے, یا کوئی بیچارہ ابھی نیا نیا آیا ہے, پہلی دفعہ مسجد میں آیا ہے, اسے 5 نمازیں نہیں پڑھی جا رہی, تو آخری درجہ یہ ہے کہ چلو آپ اگر نہیں پڑھ رہے تو کہیں پیچھے چپ کر کے تمیز سے بیٹھیں, جتھے بنا کے باتیں نہ کریں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. مجھے کبھی ایسا ہوتا ہے نا, میں تھوڑا لیٹ ہو جاؤں تو پیچھے آ کے جب کھڑا ہوتا ہوں تو عجیب سا ماحول ہوتا ہے, آدمی تو نماز ہی نہیں پڑھی جا رہی ہوتی, پیچھے باتیں چل رہی ہیں, گپیں لگ رہی ہیں. بھائی اگر آپ اول تو پڑھ کیوں نہیں رہے تراویح, یہاں کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ ہمیں یاد ہے ہم جب عمرے کے لیے گئے نا, تو ہمارے استاذ نے جیسے ہی حرم میں ابھی آئے, تھکے ہوئے ہیں, فوراً جماعت پڑھی تو نماز کے لیے جانے لگے. تو کسی نے بولا کہ حضرت ابھی تو ہم آئے ہیں, ابھی ایک دم چلے جائیں. انہوں نے کہا یہ کرنے کیا آئے ہم یہاں پہ, نمازیں پڑھنی تو آئے ہیں, وہی نہ پڑھیں تو کیا فائدہ, وہی جماعتیں اگر چھوٹ جائیں تو فائدہ کیا ہے آنے کا. تو آپ لوگ یہاں کس سلسلے میں آئے ہیں پہلے مجھے بتا دیں, ٹھیک ہے نا. تو نمازیں پڑھنے ہی تو آئے ہیں, تو تراویح بھی اگر نہیں پڑھیں گے تو کیا فائدہ. اور لیلۃ القدر کی تراویحاں, لیلۃ القدر میں تو تہجد بھی ہے, تراویح بھی ہے, وہ عشاء کے وقت سے ہی شروع ہو جاتی ہے لیلۃ القدر. تو تراویح پڑھیں پوری پراپر, صفوں میں آگے بڑھ چڑھ. پیچھے جو کھڑا ہوتا ہے نا اس کے دل میں چور ہوتا ہے, وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ذرا دیکھتے ہیں اگر تھوڑا سا تھکاوٹ ہوئی تو پیچھے ہی سے ہی کھسک جائیں گے, یا ادھر بیٹھ کے گپ شپ لگا لیں گے, اور پھر جب رکوع میں جانے لگے گا تو آ جائیں گے. یہ پروگرام پیچھے چل رہا ہوتا ہے. پھر بھی ہم چونکہ اللہ نے فرض نہیں کیا تراویح کو, تو ہم بھی فرض نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کو گن پوائنٹ پہ تراویح پڑھوائیں ہم. لیکن اگر آپ نے نہیں پڑھنی ہے تو کم از کم آپ کو پیچھے بیٹھ کے گپ شپ کرنے کی اجازت نہیں. ایسی صورت میں آپ جا کے کہیں چپکے سے پیچھے لیٹ جائیں, یا چپ کر کے کہیں کونے میں بیٹھ جائیں. جب گپوں والا کوئی نہیں ملے گا تو خود ہی دل کرے گا کہ یار جا کے پڑھ ہی لو, لیکن پیچھے بیٹھ کے جتھے بنا کے باتیں بولو نہیں کریں. کتنے نمبر ہو گئے؟ 5 نمبر ہو گئے. اب چھٹا نمبر یہ ہے کہ کسی, وہ تو پھر انتظامیہ بھی بتا دے گی کچھ انتظام سے متعلق باتیں. چھٹا نمبر یہ ہے کہ آپ نے ابھی سے اپنے کوئی معمول بنا لیے نا, کوئی ترتیب بنا لی, ڈائری میں لکھ لی, تو آپ کے 10 دن اچھے گزر جائیں گے. ورنہ سوچنے میں ہی گزر جائیں گے کہ میں نے کرنا کیا یہاں کی. آپ سوچتے رہو گے کیا کروں, 2 دن گزریں گے, 3 دن گزریں گے, آدمی کے تہجد پڑھوں, کتنی رکعتیں پڑھوں, تسبیح پڑھوں, کیا کون سی پڑھوں. سوچتے میں عید کا چاند 28 کو ہی نظر آ جاتا ہے ویسے تو ہمارے الحمدللہ. تو آپ نے ایک معمول بنانا ہے. آپ نہیں بناتے تو میں ایک لمسم چھوٹا سا معمول آپ کو بنا کے دے دیتا ہوں. دیکھو, صبح آپ سب نے ہمت کر کے کم سے کم 10 دفعہ تیسرا کلمہ یا چوتھے, 10 دفعہ کہہ رہا ہوں, 100 دفعہ تیسرے یا چوتھے کلمے کا ورد کرنا ہے, صبح بھی اور شام بھی. ایک تسبیح لے لیں یا ڈیجیٹل تسبیح لے لیں یا وہ والی تسبیح. 10 دفعہ درود شریف, 10 دفعہ استغفار, درود شریف پڑھنا ہے 10 دفعہ نبی کے احسانات کو سوچ کے, اور 10 دفعہ استغفار اپنے گناہوں کو یاد کر کے, اور پھر 100 دفعہ تیسرا کلمہ یا چوتھا کلمہ. تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اور چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر. سمجھ رہے ہو؟ تو جو آپ کو آسان لگے وہ, اور ترجمہ مفہوم سوچ کے, اس کا زیادہ دل پہ اثر ہوتا ہے. 100 دفعہ یہ تسبیح صبح پڑھ لی, تبلیغ والے تو بتاتے ہیں 100 دفعہ درود, 100 دفعہ استغفار, بہتر تو وہی ہے, لیکن میں تو بہت ہلکا پیکج بتا رہا ہوں نا, بالکل آخری درجے کا. باقی آپ اس میں غریبی میں بڑھائیں تو بہت اچھی بات ہے. تو کیونکہ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں نا, کچھ ہلکے کچھ بھاری, سب سے آسان ترین پیکج بتا رہا ہوں میں. 100 دفعہ یہ عمل صبح کر لیا, اور 100 دفعہ شام. اب شام میں عصر کے بعد کریں, مغرب کے بعد کریں, وہ آپ کی مرضی ہے. ایک عمل تو یہ ہو گیا. دوسرا, روزانہ کم سے کم آدھا گھنٹہ تلاوت. کم سے کم کتنی دیر؟ اچھا, یہ آپ نے نیت یہ کرنی ہے کہ میں 10 دن تک اپنے آپ کو اس معمول کا عادی بنا رہا ہوں, تاکہ پوری زندگی یہ عمل کروں. میں آپ کو پیکج وہ دے رہا ہوں جو آپ اعتکاف کے بعد بھی کر سکتے ہو. اس نیت سے نہیں کرنا کہ ہم اعتکاف میں, اس نیت سے کہ اس 10 دن میں ہم نے اس معمول کی پوری زندگی کے لیے عادت ڈال لی. تو یہ تسبیح ہو گئی. اور روزانہ آدھا گھنٹہ اس لیے کہہ رہا ہوں, کسی کی اسپیڈ تیز ہوتی ہے, کسی کی آہستہ ہوتی ہے, تو کوئی ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے میں 1 پاؤ پارا پڑے, کوئی ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے میں آدھا پڑے. آدھا گھنٹہ نہیں ہوتا, 20 منٹ کر لو پوری زندگی معمول کی نیت سے. تو یہ روزانہ آپ نے کیا کرنی ہے بھائی؟ تلاوت کرنی ہے. تیسرا کام,
24 घंटे में एक दफा तसल्ली से दुआ मांगनी है, खूब तसल्ली से, अपने लिए, वालिदैन के लिए, अपने मुल्क के लिए, सिस्टम के लिए, और जो कुछ भी फलस्तीन के मुसलमानों के लिए खास तौर पर, अपनी आखिरत के लिए, दुनिया के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने उस्ताजों के लिए, कब्र के लिए, कब्र के अजाब से हिफाजत, मैदान हशर से हिफाजत, जहन्नम की आग से हिफाजत, जन्नतुल फिरदौस का अल्लाह वारिस बना दे। तो ये जितनी भी आपके दिल में तमन्नाएं हैं, कम से कम एक दफा तसल्ली से क्या करना है, इसमें आपका दिल लगेगा नहीं, भाड़ में जाए दिल की ऐसी की तैसी, आपने काम करना है। हम गुलाम हैं, गुलाम का काम होता है ऑर्डर को पूरा करना। होता है पता है क्या, जब आप दुआ मांगोगे शैतान के दिल तो लगी नहीं रहा, अबे छोड़ दिल विल को, आदत डालो। इब्ने सीरीन, मोहम्मद इब्ने सीरीन एक बहुत बड़े ताबी गुजरे हैं, वो कहते हैं मैंने 20 साल तहज्जुद पढ़ी है नफ्स पे जबर करके आदत डालने के लिए, दिल नहीं लगता था, यानी 20 साल के बाद मेरा तहज्जुद में दिल लगना शुरू हुआ है और मजा आना शुरू हुआ तहज्जुद में। तो हम चाहते हैं कि पहले दिन से ना एकदम इमाम मेहदी के लश्कर में शामिल हो जाए हम, एकदम यूं है यूं, ऐसा नहीं होता भाई। आपका काम है दुआ मांगो, तो 24 घंटे में एक दफा क्या करना है, तसल्ली से, और उसके लिए बेहतर वक्त है तहज्जुद के बाद। तो कम से कम तहज्जुद की 8 रकतें, रमजान में 8 पढ़ लो, रमजान के बाद जब घर जाओगे तो फिर बेशक 4 पढ़ लिया करो डेली, कम से कम नबी से 4 रकतें भी साबित है, कुछ भी नहीं तो 2 रकतें भी पढ़ लो यार। तो 4 रकतों का जिंदगी भर के लिए कोशिश करो, मामूल बना लो, अल्लाह तौफीक दे तो फिर 8 पे आ जाना। लेकिन एतकाफ में आपके पास टाइम ज्यादा है तो कम से कम तरावी आपने 20 पढ़ ली, और आखिर में तहज्जुद रात के आखिरी हिस्से में कितनी पढ़ ली, 8, और उसके बाद लंबी दुआ मांग ली। अगर उसके बाद टाइम नहीं है तो दिन में कोई एक टाइम मुतय्यन कर लो, समझते हो कि नहीं समझते हो। और एक आखिरी बात, इशराक पढ़ लो तो और ज्यादा अच्छा है, लेकिन बाज लोग रात को जागे हुए होते हैं, नींद का बहुत गलबा होता है, फजर के बाद लंबे हो जाते हैं वो जाके, तो बेहतर तो ये कि इशराक भी पढ़ लो आप, और मगरिब के बाद 6 रकतें भी पढ़ लो, वो भी सुन्नत है। तो लेकिन ये तो है ना, ये वाला जो मामूल तो मैं कह रहा हूँ ये पूरे साल आप कर सकते हो जो मैंने आपको बताया है। आखिरी बात ये कि ये राफे और वासे यहाँ बैठे हुए हैं, इनको अभी मैं सोच रहे हैं कोई जत्थों की शक्ल में ना आपको इनको आपका अमीर बना दें, 200 से 180 या 200 के करीब अफराद हैं, तो दिन में कोई तजवीद की क्लास कर लें, ठीक है ना। जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता तो मस्जिद की इंतजामिया वाले भी कर देंगे, ये शहरियार भाई वगैरह, कि ये सब के ना 5-5, 10-10 लड़कों की क्लास बना दी जाए, आधे से 1 घंटा डेली आपने, ये खुद आप लोग तय करें राफे वासे के साथ मिलके, और इंतजामिया भी इसमें इन्वॉल्व होगी इंशाल्लाह, मिलके ना कोई ऐसा पैकेज बना लें, क्लास बना लें 5-5, 10-10 लड़कों की, जिनमें एक कारी हो, टीचर हो, वो कारी उनको अलम तरह से लेके सूरह नास तक उनकी तजवीद ठीक कर दे, आधा घंटा। और आधा घंटा जो रोजमर्रा के मसाइल होते हैं, नमाज के, रोजे ज्यादातर तो नमाज ही के होते हैं, नमाज का तरीका है, नमाज के मसाइल हैं, तो ये भी चूंकि दोनों अक्सर मेरे साथ रहते हैं, ये भी बड़े फंटर बन चुके हैं, मसाइल वसाइल इनको भी काफी आ गए हैं। और भी अगर कोई आलिम हो बीच में एतकाफ वालों में तो उनको भी टीचर बनाया जा सकता है, कभी मैं भी चक्कर लगा लूंगा। तो आधा घंटा मसाइल का सेशन, सीखें नमाज का तरीका, नमाज ही ठीक कर लें, और बाकी को आपने कौन सा यहाँ से फंटर बन के जाना है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, छोटे मोटे नमाज के मसाइल। तो रोजाना आधे से लेके 1 घंटे तक कोई क्लास की तरतीब बना लें, ये आप दोनों के जिम्मे है, अभी आपके जिम्मे है, ठीक है ना। क्लास की कोई तरतीब बना लें जिसमें आधा घंटा तजवीद का होगा, पूरा फंटर नहीं बनोगे आप कि कोई सपा शरा कारी बन जाओ और यहां से जाने के बाद अब हुस्न क़िरात के मुकाबलों में शिरकत हो रही है, ऐसा नहीं होगा। कम से कम 2-4 गलतियां तो ठीक हो ही जाएंगी ना, तो कुछ तो सीख के जाओगे यहां से। तो ये तरतीब बनानी है, समझते हो कि नहीं समझते। अल्लाह ताला समझने की अमल की